السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج جو ہم آپ کے لیے خبر لے کے آ رہے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے۔ کس طرح سے یہ سیٹ بیک ہوا، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ہوا یا نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا، کس کی ناکامی کہیں کس کی کامیابی کہیں، کیا عوامل آئے، کل شام کیا ہوتا رہا نون لیگ کے کیمپس میں، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، اور اس کے بعد رات کو پھر کیا کہاں پر ملاقاتیں ہوئیں، کس بارے میں ہوئیں، کیا رزلٹ کے ساتھ کیا جاتا رہا جو ابھی تک جاری ہے۔ اس سب پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے فرشتے کارروائیاں ڈالتے رہے اور اللہ کے پرسرار بندے قوم کا مینڈیٹ چوری کرتے رہے۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، اور ابھی تک کے جو تازہ ترین رزلٹس ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم رزلٹس ہی شیئر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، قومی اسمبلی کی 265 میں سے 204 نشستوں کے مکمل نتائج آ چکے ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس تو ابھی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو رزلٹس کہیں اور سے مل رہے ہیں۔ تو ابھی تک ٹوٹل 87 آزاد امیدواروں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان 204 میں سے 87 آزاد ہیں۔ نون لیگ کی 60 نشستیں ہیں، پیپلز پارٹی کی 45 نشستیں ہیں، ایم کیو ایم کی 7 نشستیں ہیں، آئی پی پی کی یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین والی، اس کی 2 نشستیں ہیں، جے جے ایف کی 1 نشست ہے، کاف لیگ کی بھی 1 نشست ہے، چودھری سالک حسین والی، ٹھیک ہے۔ اگر قومی اسمبلی کی پنجاب میں نشستیں دیکھی جائیں تو اب تک پنجاب میں نون لیگ نے قومی اسمبلی کی 52 نشستیں جیتی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے، جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے لیکن آزاد چیف جسٹس قاضی فائصہ نے دھاندلی یقینی بناتے ہوئے کیے تھے، تو انہوں نے 41 نشستیں جیتی ہیں، جبکہ جو اصل آزاد امیدوار تھے جو پی ٹی آئی سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے 4 نشستیں جیتی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب سے 5 نشستیں جیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب اگر پنجاب اسمبلی کی پروونشل سیٹس کے پر آ رہے ہیں تو اس میں نون لیگ 111 نشستوں کے ساتھ سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت ہے۔ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، یعنی کہ آزاد جو کہلاتے ہیں، ان کے پاس 90 نشستیں ہیں، جبکہ جو اصل میں آزاد ہے جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، ان کے پاس 18 پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں، وہ جیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس 8 نشستیں ہیں، کاف لیگ کے پاس بھی اگین 6 نشستیں ہیں پنجاب اسمبلی کی، اور استحکام پاکستان پارٹی کے پاس پنجاب اسمبلی کی 1 نشست ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے تو بآسانی آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، اور اگر وہ ساتھ ایم کیو ایم ملا لیں اور کاف لیگ ملا لیں تو وہ وفاق میں حکومت سازی کی پوزیشن میں۔ اسی طرح پنجاب میں بھی اگر آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے 90 ہیں وہ دوسرے آزاد امیدواروں کو ملا لیں جن کی تعداد 18 ہے، اور پیپلز پارٹی کے بھی 8 لوگ ملا لیں اور کاف لیگ کو بھی ملا لیں، اور بھی اگر ان کو آنے والے دنوں میں اکثریت ملتی ہے تو وہ پنجاب میں بھی اپسٹ کر کے حکومت سازی کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ اب آ رہی ہے سندھ میں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ پنجاب میں نون لیگ اپنے آپ کو نہیں بچا سکی پی ٹی آئی سے، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی 78 نشستیں ہیں سندھ اسمبلی کی، یعنی کہ وہ آسانی سے بغیر کسی کو اتحادی بنائے اپنی حکومت بنا لیں گے سندھ میں۔ ایم کیو ایم کی 7 نشستیں ہیں، جی ڈی اے کی 3 نشستیں ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے کہ آزاد امیدواروں نے سندھ اسمبلی کی 5 نشستیں جیتی ہیں۔ اس طرح کے پی میں آ رہی ہے تو وہاں پر تو جھرلو پھیر دیا پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے، اور ان کی تعداد ہے 75 جو جیت چکے ہیں ابھی تک، جبکہ جو دوسرے اصل والے جو آزاد امیدوار ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں، ان کے پاس نشستیں ہیں 5۔ جے جو ایف گھنٹہ ملا ہے ان کو 5 نشستیں صرف ملی ہیں کے پی میں،
اور نون لیگ کو ہزارہ بیلٹ سے 3 نشستیں کے پی کی ملی ہیں. تو کے پی میں پی ٹی آئی نے پروو کیا کہ کے پی انہیں کا ہی رہے گا اور وہی حکومت بنائیں گے. پرویز خٹک کے پاس ٹکے کی سیٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے, محمود خان بھی ہار گئے. پھر اب آ رہی ہے بلوچستان. بلوچستان میں بلوچستان اسمبلی کی نون لیگ کے پاس 7 نشستیں ہیں. پیپلز پارٹی بھی ابھی تک 7 نشستوں پر جیتی ہے. جے جو ایف 4 نشستوں پر جیتی ہے. باپ 3 نشستوں پر جیتی ہے. پی کے میپ یعنی کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو کہ محمود اچکزئی صاحب کی ہے, اس کو بھی 1 نشست ملی ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ جو ہے اختر مینگل صاحب کی, ان کو بھی ابھی تک بلوچستان اسمبلی کی 1 نشست ملی ہے. اور جماعت اسلامی نے بھی بلوچستان سے 1 نشست جیتی ہے. تو بلوچستان میں تو بعض مخلوط حکومت ہی بنے گی, یا وہ نون لیگ کی اکثریتی مخلوط حکومت ہوگی یا پیپلز پارٹی کی اکثریتی مخلوط حکومت ہوگی. اب گیم یہ ہے کہ دیکھیے آپ کہ یہ جو سب ہوا ہے اس میں جو نون لیگ کے ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے, ہماری الیکشن سے پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی. تو نون کے کی رہنما نے جو کہ پچھلی کابینہ میں کی منسٹر تھے شہباز شریف صاحب کی, اور ابھی بھی نون لیگ کے کی چہرے ہیں وہ, انہوں نے مجھے الیکشن سے تقریباً 15-20 دن پہلے میری ان سے گپ شپ ہو رہی تھی, تو یہی سارے معاملات پر. تو انہوں نے کہا کہ یار اسد ہم شاید الیکشن تو جیت جائیں لیکن ہماری پارٹی ختم ہو جائے گی. فوج کی مدد کا ہمیں یہی خمیازہ بھگتنے پڑے گا. اور میرے خیال میں وہ ان کی اسسمنٹ جو تھی کہ الیکشن کے بعد ان کی پارٹی ختم ہوگی, الیکشن سے پہلے ان کی پارٹی ختم ہوگی. اور اب نون کے لوگوں کو کسی کو بلیم نہیں دینا چاہیے کہ وہ الیکشن ہارے ہیں. ان کو صرف بلیم دینا چاہیے میاں شہباز شریف صاحب کو, جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ووٹ اور میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو فوج اور پی ٹی آئی کے ٹرک کے نیچے دے دیا. یہ جو ڈیل کی نون لیگ نے فوج کے ساتھ, یہ ڈیزاسٹر ثابت ہوئی. اس ڈیل پر ریلائے کرتے ہوئے نون لیگ نے نہ کوئی جلسے خاص کیے. میاں نواز شریف صاحب نے 5-7 جلسے کیے, 3-4 مریم نواز صاحب نے جلسے کیے, اتنے شہباز شریف صاحب نے جلسے کیے. بھائی آپ جنرل الیکشن میں جا رہے تھے, پی ٹی آئی آپ کے گلے میں آئی ہوئی تھی. آپ بے شک اس سے آپ کو لگتا تھا کہ بلہ چھنوا لیں گے اور ان کے لیڈر کو سزائیں دلوا لیں گے, آڈیوز لیک کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, کارکنوں کو اٹھا لیں گے, پولنگ کیمپ نہیں لگانے دیں گے, پولنگ ایجنٹ نہیں پورے ہونے دیں گے تو وہ ہار جائیں گے. نہیں, یہ میاں شہباز شریف صاحب کی تمام سیاست تھی. اور میاں شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو مجبور کیا کہ وہ جہانگیر ترین جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں ان کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں, اور 9 نشستوں پر ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں کھڑا کیا, جس میں غلام سرور جیسا بدترین میاں نواز شریف صاحب کا مخالف بھی شامل تھا. فیصل آباد میں انہوں نے طلال چودھری صاحب اور دیگر کو ٹکٹوں سے محروم کروایا, جس کے اوپر فیصل آباد کے نون لیگی ووٹروں نے بہت برا منایا, اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا پارٹی کو, ایون کہ رانا ثناء اللہ صاحب تک ہار گئے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے آزاد کھڑے ہو کے بیرسٹر عقیل جیت گئے, نون کے ٹکٹ کے امیدوار تھے وہ, لیکن نون نے ٹکٹ نہ دیا, غلام سرور کو دے دیا, لیکن بیرسٹر عقیل جیت گئے. دانیال عزیز کو ناروال میں ٹکٹ نہیں دیا نون لیگ نے, وہ آزاد کھڑے ہوئے, وہ جیت کے. ہیٹس آف ٹو شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے, اور اب حالت یہ ہے کہ نون سمپل میجورٹی تو چھوڑیں, اکثریتی جماعت بھی نہیں بن سکی قومی اسمبلی میں, 60 نشستوں پر پڑی ہوئی. تو ذمہ دار میاں شہباز شریف صاحب ہیں, نون لیگی لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور ذرا بتاتے ہیں, کل جب یہ رزلٹس کا یہ ٹرینڈ آنا نظر شروع ہوا تو میاں نواز شریف سخت برہم تھے. میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو کافی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ میں ابھی جاؤں گا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملوں گا اور رزلٹس کو کروا لوں گا سیٹ. تو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اسی بات پر ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے, اور انہوں نے کہا کہ
शहबाज साहब अगर यही है तो आप रहने दें, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। और वो उसके बाद चले गए, मरीम नवाज साहब भी चली गई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की जोड़ने लगी, उन्होंने कहा कि यार तुम मियाँ साहब नाराज होकर चले गए, तो मनाना पड़ेगा। वो फिर गए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास। कुछ जराए ये कहते हैं कि वो उस मुलाकात में कोर कमांडर लाहौर भी मौजूद थे, ISI के सेक्टर कमांडर मौजूद थे, MI के सेक्टर कमांडर मौजूद थे, और वहाँ पर ये तमाम गुफ्तगू हुई। कुछ जरा ये इल्ज़ाम लगाते हैं, और वहाँ पे ये इलेक्शन का देखा गया किस तरह से इसको करना है चेंज, आगे पीछे क्या करना है क्या नहीं करना। और उसके बाद जब रिजल्ट चेंज किए गए और धांधली करके जिताने का काम शुरू किया गया, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस भुंडे अंदाज में धांधली की गई कि मेरी नज़र में मियां नवाज शरीफ साहब को मजीद बेइज्जत करवाया गया। उनको NA 130 से, जहाँ पे यास्मीन राशिद साहबा जीत रही थी, उनसे जितवाया गया, और यास्मीन राशिद साहबा के 1,15,000 वोट थे, मियां नवाज शरीफ साहब के वोट करवा दिए गए 1,71,000 के। मियां नवाज शरीफ साहब 56,000 की लीड से जीते हैं जी। और हालत ये थी, इधर पता हमारे फौजी भाई अगर फॉर्म 47 फिल कर रहे होंगे तो आसमा जहांगीर साहबा अल्लाह में जन्नत नसीब करे, आपको पता ना क्या कहती थी, डफर्स कहती थी। तो माशाल्लाह जो उन्होंने फॉर्म फिल किया, बाद में जो RO ने अपनी मोहर लगा के जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि कुल वोट जो पोल हुए हैं उस पोलिंग के हल्के में NA 130 में, वो हुए हैं जी 2,93,693। जबकि उन्होंने कहा जी जो वैलिड वोट पोल हुए हैं उनकी तादाद है 2,94,043, यानी कि 1,000 वोट जो टोटल पोलिंग में नहीं था लेकिन वैलिड वोट्स में उन्होंने कहा ये आ गया। ठीक है, 1,000 वोट बढ़ा दिया उसमें। फिर आप देखिए इस नशिस्त पर 14 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने 0 वोट लिया। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसने खुद अभी आके अपने आप को वोट नहीं किया कि कम से कम 1 वोट तो निकल आता उनका कि जी उस कैंडिडेट ने अपने आप को वोट किया था, लोग किसी ने वोट नहीं किया। और ये कैंडिडेट्स किसी छोटी जमातों के नहीं थे जिन्होंने ये वोट नहीं किया खुद को। ठीक है, इसमें पीपल्स पार्टी, उसका भी कोई वोट नहीं। ठीक है जी, वाह 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 वाह। JJF कोई वोट नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से। ठीक है, MKM कोई वोट नहीं, जमात इस्लामी का कोई वोट नहीं। अंदाजा कीजिए। ठीक है, यानी कि कोई पीपल्स पार्टी का एक वोटर नहीं था NA 130 में वोट करने आया अपने कैंडिडेट को, और खुद कैंडिडेट खुद भी अपने आप को वोट करने आया। जमात इस्लामी को किसी ने वोट नहीं किया इस पूरे हल्के में, जमात इस्लामी का उम्मीदवार खुद भी अपने आप को वोट डालने नहीं आया। वाह वाह वाह। ठीक है, और आप अंदाजा कीजिए कि इस हल्के का हम आपको एक फॉर्म 45 का बताते हैं, जिसके मुताबिक जो उम्मीदवार थे इनके जमात इस्लामी के, उनके भी एक पोलिंग स्टेशन से 4 वोट हैं, पीपल्स पार्टी के एक पोलिंग स्टेशन से 6 वोट हैं। ठीक है, जबकि जो फॉर्म 47 है पूरे हल्के के वोटों का है, उसमें उनको वोट ही नहीं मिला हुआ जी। वाह 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 वाह। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए। ठीक है, अब आ रही आप जरा हमजा शहबाज साहब को। अब हमजा शहबाज साहब आलिया हमजा से जीते हैं। ठीक है, हमजा शहबाज साहब ने वोट लिए 1,05,960, आलिया हमजा ने वोट लिए 1,08,03। ठीक है, यानी कि हमजा शहबाज साहब 5,000 वोटों की लीड से जीते हैं। ठीक है, और आपको पता है इस हल्के में मुस्तरद वोट कितने हैं? 5,324। यानी कि अगर ये मुस्तरद वोट ना करवाए जाते तो पता नहीं हमजा शहबाज जीतते भी कि ना जीतते। इस भोंडे अंदाज में ये रिगिंग की गई, और इसमें अब इधर सुनिए, राजा बिशारत साहब PTI के उम्मीदवार थे, आजाद खड़े हुए थे, वो जीत रहे थे रात तक। रात को 250 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो RO के दफ्तर के बाहर वेट करते रहे। RO दफ्तर में उनको बुला रहे नहीं था कि उनसे फॉर्म 45 लेता, जिसके ऊपर उन्होंने रिजल्ट लिखे हुए थे। और वहां पे हमारी बात हुई कुछ लोगों से, वो जरा बताते हैं कि
20 کے قریب لوگ رات کو پہنچے جنہوں نے کرونا ماسک لگائے ہوئے تھے چہروں پر، اور وہ آر او کے دفتر میں گئے، اور اس کے بعد پھر جو رزلٹ آیا اس میں ملک ابرار جیت گئے، راجہ بشارت ہار گئی۔ اب وہ 20 کیا نون لیگ کے ووٹر تھے کہ انہوں نے رات کو آ کر راجہ بشارت کی ہزاروں کی اکثریت ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہمارے دوست علی آفتاب سعید نے بڑا زبردست لکھا ہے، وہ کہتے ہیں رات 4 بجے کے بعد آنے والے ووٹروں کا رجحان نون لیگ کی طرف تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ کر کے جو سیٹیں نون لیگ کو پھر بھی دلوائی گئیں، اس کے باوجود وہ اکثریتی پارٹی بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو ہم دیکھ کے دانے چکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے رات کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ریزلٹس بدلواتی رہی، اور ابھی تک ریزلٹس نہیں آ رہے۔ وہ سکندر سلطان راجہ جی، میں جی الٹیمیٹم دے رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں تمام آر اوز نے رزلٹ نہ بھیجے تو نکال دوں گا۔ کہاں پہ گئے جی؟ کچھ نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک آر او نے استعفیٰ دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ خوشاب سے آر او صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور یہ 35 سال سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب انہوں نے جو استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا کہ جی استعفے میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا میں نے 35 سال سرکار کی نوکری کی اور بڑی عزت سے کی ہے، لیکن آخری جو 2-3 دن سے یہ استعفیٰ دینے سے پہلے وہ میرے لیے ایک خوفناک اور بھیانک خواب تھے۔ اور اس میں انہوں نے ایک نظم لکھی ہے، وہ کہتے ہیں میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نامہ بر کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں، جو پتا تھا اپنے گھر کا سرے کوئے ناشناسائیاں، ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بڑی بلا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا ریگنگ کرنے کے لیے کہ استعفیٰ دے کے ایک 35 سال سے سرکاری نوکری کرنے والا بندہ چلا گیا۔ اور ان جو ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ یہ آفیسر ہیں تو ان کا نام پتہ ہونا چاہیے، یہ احمد شعیب صاحب ہیں، یہ NA-87 کے ریٹرننگ آفیسر تھے خوشاب میں۔ تو آپ سوچیے باقی حلقوں میں آر اوز کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہوگا، اور اس کے باوجود رزلٹ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیجیے پھر کیا آ رہا ہے۔ اب ان آزاد امیدواروں کو توڑنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو توڑ کے اب پیپلز پارٹی نون لیگ میں یا جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل کروا کے ایک گورنمنٹ اس طرح سے لائی جائے۔ لیکن میں میاں نواز شریف صاحب سے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ووٹ ان کو بھی پتا ہے، یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ PTI نے ووٹ دے کے جیتے ہیں، یہ عمران خان کا ووٹ ہے۔ آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، کیا اب آپ اپنی لیگسی یہ لے کے جانا چاہیں گے کہ آپ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے عمران خان کے مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنے، عمران خان کے ووٹر کے ذریعے آپ نے وزارت عظمیٰ حاصل کی، اپنا آپ کے پاس ووٹ بینک نہیں تھا؟ وہ کیسی جمہوریت ہوگی کہ جو جماعت حکومت بنائے اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، وہ کسی دوسری جماعت کو دیا ہوا مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائے؟ تو میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ مت کریں۔ شہباز شریف صاحب نے آگے ان کو مروا دیا ہے، ان کے پاس بہترین موقع ہے اپوزیشن میں بیٹھے، جو وہ کہ کل شہباز شریف صاحب کو کہہ کے بھی گئے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو یقین کیجیے عمران خان صاحب 6 ماہ جو حکومت کریں گے، مس گورننس کریں گے، پھر لوگوں کو جیلوں میں ڈلوائیں گے، صحافیوں پر حملے کروائیں گے، تو 6 ماہ میں نون لیگ میں عمران خان صاحب خود جان ڈال دیں گے۔ لیکن اس کے لیے میاں نواز صاحب کو یہاں پہ رہ کے لڑنا ہوگا، اپوزیشن بینچ پہ بیٹھنا ہوگا، بیرون ملک نہ رہیں، اپوزیشن میں جانے کے بعد ادھر ہی رہیں۔
اور وہ آگے بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، ادھر انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، سب کچھ کیا، تو ہمت کریں اب بھی رہیں۔ اور چیز یہ ہے کہ اب نون لیگ ساری رات رزلٹس پر خاموش رہی، ٹھیک ہے، اب صبح آ کے کہہ رہے ہیں میڈیا نے چلا دیے، غلط رزلٹ چلا دیے، ہم تو ہر جگہ پہ جیت رہے تھے، تو بھائی رات کو آ کے بتا دیتے نا کہ آپ جیت رہے ہیں، رات تو چپ رہے کیونکہ پتا تھا رات کو ہار رہے ہیں۔ وہ تو 4 بجے کے بعد جب دھاندلی شروع کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے، جا کے لوگوں کو باہر نکال دیا پولنگ وہ اسٹیشن سے، اس کے بعد صبح 10 بجے جب نون لیگ کو یقین ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہ کچھ بدلا کر لیا ہے، تو اس کے بعد بڑے حوصلے سے اٹھ کے نہیں نہیں ہم تو جیت رہے تھے، یہ تو کیسی باتیں ہوگی، دیکھیں ابھی ابھی ہم آپ کو جیت کے دکھاتے ہیں، ابھی ہماری اکثریت ہو گئی، ہم تو سمپل میجورٹی لیں گے۔ یہ بات رات کو دعویٰ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ٹرینڈ تو رات کو نظر آنے شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی بددیانتی دیکھیے، وہ بھی تک رزلٹ روک کے بیٹھا ہوا، اور کہہ رہے جی وہ کیونکہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا، موبائل سروس بند ہو گئی تھی، تو اور پریزائڈنگ آفیسرز میں رابطہ نہیں ہو سکا، اور الیکشن کمیشن میں رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ اسی وقت آپ الیکشن کمیشن سے وفاقی حکومت کو آرڈر کرتا کہ موبائل سگنلز کھولو، انٹرنیٹ سروس کھولو، ہمارا جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ اس سے خراب ہو رہا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ ملے ہوئے تھے نا، تو کیسے کرتے؟ بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ نون لیگ کے خلاف نہیں دیا، وہ پاکستان فوج کے خلاف دیا ہے، اپنا بدلہ لیا ہے جو ان کے لیڈر کو جس طرح سے ریڈیکیول کیا گیا، جس طرح سے ملٹری کورٹس میں ان کے کارکنوں کو گھسیٹا گیا، ان کی خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس کا بدلہ لیا ہے پی ٹی آئی نے۔ یہ ووٹ بدلے کا ہے، یہ ووٹ کوئی انتخابی ووٹ نہیں ہے، یہ بلٹ کو بیلٹ سے جواب دیا گیا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔